ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون والذاریات ذروا قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیر دیتی ہیں اڑا کر فالحاملات وقرا پس ان کی جو بوجھ اٹھانے والی ہیں فالجاریات یسرا پس ان کی جو نرمی سے چلتی ہیں فالمقسمات امرا پس ان کی جو تقسیم کرتی ہیں معاملات انما توعدون لصادق بے شک جو تم وعدہ دیے جاتے ہو یقیناً سچا ہے وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ اور بے شک جزا واقع ہونے والی ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ قسم ہے آسمان کی جو جالی دار ہے اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ بے شک تم اختلافی بات میں پڑے ہو یؤفک عنہ من افک اس سے وہی دور ہٹایا جاتا ہے جو پھرا ہوا ہو پھیر دیا گیا ہو قتل الخراصون ہلاک ہو گئے اٹکل کرنے والے الذین هم فی غمرۃ ساہون وہ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں یسألون وہ سوال کرتے ہیں ایان یوم الدین کب ہوگا جزا کا دن یوم هم علی النار یفتنون جس دن وہ آگ پر آزمائے جائیں گے ذوقوا فتنتکم چکھو اپنی آزمائش کو ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون یہ وہی ہے جسے تم جلدی مانگتے تھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید معزز سامعین سورۃ الذاریات کی ابتدائی 14 آیات تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے قبل گزشتہ سبق میں سورہ قاف مکمل ہوئی اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ قاف اور آگے سورہ ذاریات اور اس سے آگے بھی چند صورتوں میں قیامت کیا اس بات ہے اور مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے منکرین قیامت کو بات سمجھائی ہے۔
تو سورہ ذاریات کی ابتدائی آیتوں میں قیامت پر شواہد پیش کیے، اس کے بعد مختلف قوموں کے حالات اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے جن پر دنیا میں اللہ کی پکڑ آئی، اور اس کے بعد خلاصہ نکال کر یہ بات سمجھائیں گے نہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے اور نہ قیامت کے واقع ہونے میں کوئی شک ہے۔ آج کا جو سبق ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے چلنے کی مثالیں دی ہیں۔ مختلف چیزوں کو ہوائیں بکھیر دیتی ہیں، بادلوں کو بکھیر دیتی ہیں، بادلوں کو اٹھا کر لیے پھرتی ہیں، کہیں بارش برستی ہے، کہیں اولے برستے ہیں۔ جیسے یہ اللہ تعالیٰ سارا نظام چلا رہا ہے اور تم ہر روز دیکھتے ہو، کبھی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو کبھی گرم ہوائیں چلتی ہیں، کبھی نرم ہوائیں چلتی ہیں تو کبھی تیز ہوائیں چلتی ہیں۔ ایسے ہی مختلف حالات قیامت کے دن بھی ہوں گے۔ جیسے کسی پر بارش برس رہی ہے، اس کی ضرورت ہے، وہ خوش ہو رہا ہے، اور کسی پر بارش برس رہی ہے، وہ پہلے سیلاب میں مبتلا ہے اور جناب اس کی فصلیں برباد ہو رہی ہیں، وہ پریشان ہو رہا ہے۔ ایسے ہی قیامت کے دن بھی حالات ہوں گے۔ کوئی خوش ہوگا، اس پر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوں گی، اور کوئی اللہ کی پکڑ کی وجہ سے ذلیل اور رسوا اور پریشان ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ یہ سارا نظام چلا رہا ہے، اس اللہ کے لیے قیامت قائم کرنا کوئی مشکل ہے۔ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار یہ سمجھا رہے ہیں کہ آخرت پر یقین رکھو، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ آخرت پر ایمان ہی وہ عقیدہ ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو پھر تو انسان جو مرضی کرے، ڈر ہی نہیں ہے نا جی کل پیش ہونا ہے۔ یہ جو ڈر ہے کہ کل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، میں نے حساب دینا ہے، جو ظلم کیا، جو زیادتی کی، جو ناحق کیا، اس کے بارے میں کل مجھ سے پوچھا جائے گا۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو انسان کو ظلم سے روکتا ہے، حرام خوری سے روکتا ہے، بدکاری سے روکتا ہے، دیگر فحش اور بے حیائی کے کاموں سے روکنے والا یہ ایمان بالآخرت ہی ہے۔ اللہ یہ عقیدہ ہمیں پختہ نصیب فرمائے۔ فرمایا والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا۔ واو قسمی ہے، اور قسم بمانے گواہی کے، قسم بمانے گواہی۔ قسم قرآن مجید میں اکثر قسمیں بطور گواہی کی ہے، جیسے والشمس سورج کی قسم، واللیل رات کی قسم، اور یہاں والذاریات بکھیرنے والی ہواؤں کی قسم۔ تو یہ قسم بطور گواہی کے۔ ایک ہوتی ہے قسم بطور دعا کے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ قرآن میں اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھاتے ہیں، میرے محبوب تیری عمر کی قسم۔ یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے۔ اسی طرح وہ قسم جو معبود سمجھ کر، حاجت روا و مشکل کشا، معبود برحق سمجھ کر کھائی جائے، وہ صرف اللہ کی ہے۔ وہ تو حدیث پاک میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ من حدث لغیر اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو جو غیر اللہ کی قسم کھائے۔ اسی لیے قرآن مجید کی قسم کے بارے میں بھی علماء کی دو رائے ہیں۔ اکثر علماء تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو گویا کہ یہ بھی ایک اللہ ہی کی قسم ہو گئی ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ پھر بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ، تو قسم صرف اللہ ہی کی کھانی چاہیے معبود سمجھ کر۔ بہرحال اس کے علاوہ معبود سمجھ کر کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں۔ یہ ہے قسم بطور گواہی کے۔ گواہی سے کیا مراد ہے، میں مثال دیتا ہوں۔ جیسے ایک آدمی خوبصورت ہو اور اس کو کوئی کہے بھائی چاند کی قسم تو بڑا خوبصورت ہے، یہ چاند کی قسم سے کیا مراد ہے؟ چاند کو معبود نہیں سمجھا گیا، مطلب جیسے چاند خوبصورت ہے ایسے تو خوبصورت ہے۔
ایسے ہی یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کی قسمیں کھاتے ہیں، جیسے یہ سارا نظام اللہ چلا رہا ہے، یہ بات اس بات پر گواہ ہے کہ قیامت بھی اللہ قائم کر لے گا۔ یہ ہے قسم بطور گواہی کے۔ والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرتی ہیں، مٹی کو لے کر بکھیر دیا، ریت کو بکھیر دیا، بادلوں کو لے کر مختلف علاقوں میں بکھیر دیا۔ فالحاملات وقرا، بوجھ اٹھاتی ہیں، حاملات اٹھانے والی، وقرن کا معنی بوجھ، بڑے بڑے بھاری بادل پانی سے بھرے ہوئے، ہوائیں ان کو لیے لیے پھرتی ہیں، کس کے حکم سے؟ فالجاریات یسرا، اور بڑی نرمی سے بڑی آسانی سے چلتی ہوئی جاتی ہیں، جدھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے دھیرے دھیرے بادلوں کو لے کر وہیں پہنچ جاتی ہیں، جدھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اسی رخ پر جس چیز کو پہنچانا ہوتا ہے پہنچا کر آ جاتی ہیں۔ کون ان کو بھیجنے والا ہے؟ فالمقسمات امرا، اور کام کو کس طرح تقسیم کر دیتی ہیں۔ بادل گھنے ایک جگہ پر کھڑے تھے، یہاں سے وہاں لے گئی، وہاں بارش برسنا شروع ہو گئی، وہاں سے ادھر لے گئی، وہاں برسنا شروع ہو گئی، جہاں برس رہی تھی یہاں سے بادلوں کو ہٹا کر لے گئی۔ کیسے کام تقسیم ہو رہے ہیں؟ ادھر بارش ہو رہی ہے، ادھر دھوپ نکل آئی، ادھر بادل آ گئے، ادھر جناب بادل چلے گئے۔ یہ کاموں کی تقسیم اللہ نے ان کی ذمہ داری لگائی۔ دیکھتے نہیں ہو کس طرح خوبی کے ساتھ انتظام چل رہا ہے؟ جیسے یہ ساری کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے، اور تم سب مانتے ہو کہ کون ہے؟ تو اگلی بات بھی سنو، انما توعدون لصادق، بے شک جو تم وعدہ دیے جاتے ہو وہ وعدہ بھی سچا ہے۔ سب کہو بے شک۔ جو اللہ نے قیامت کا وعدہ دیا وہ بھی کیا ہے؟ انما توعدون لصادق، بے شک جو تم وعدہ دیے جاتے ہو وہ وعدہ بھی سچا ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک جزا کا دن واقع ہونے والا ہے، اس کے واقع ہونے میں کوئی شک۔ اور مزید شواہد اور گواہیاں سنو۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے آسمان کی جو جالی دار ہے۔ فرمایا جالی دار کیوں کہا گیا؟ کہ رات کے وقت دیکھو ایسے لگتا ہے جیسے تاروں کو، ستاروں کو کسی نے جال کے اندر جوڑ دیا ہو۔ ہمارے ہاں جیسے یہ چھوٹی چھوٹی لائٹیں نہیں لگاتے، مرچوں والی لائٹیں، چھوٹے چھوٹے بلب، یہ جالی دار ہے۔ ایسے جناب جالی بچھائی نہ ہو، تاریں ساتھ، اور بیچ میں وہ کمکمیں جل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو ذرا آسمان کی طرف، ایسے لگتا ہے کسی نے ستاروں کا جال بچھا دیا ہے۔ ایک تھال موتیوں بھرا، سب کے سروں پہ الٹا دھرا، یہ کس نے سجایا ہے؟ اللہ نے۔ فرمایا والسماء ذات الحبک، یہ جالی دار آسمان، یہ چمکتا دمکتا آسمان، یہ ستارے چمک رہے ہیں، کون چمکانے والا ہے؟ یہ آسمان اس بات پہ گواہ ہے انکم لفی قول مختلف، لیکن تم عجیب لوگو مختلف باتوں میں پڑے ہو۔ کوئی کہتا ہے قیامت آئے گی، کوئی کہتا ہے قیامت نہیں آئے گی، کوئی پوچھتا ہے قیامت کیسے آئے گی۔ تم عجیب باتوں میں پڑے ہوئی ہو، یہ نہیں دیکھتے ہو قیامت لانے والا کون ہے۔ تم اپنے عقل سے سوچتے ہو، اللہ کی قدرت پر دھیان کیوں نہیں کرتے ہو؟ سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں انسان کو کیا ہو گیا؟ قال من یحیی العظام وہی رمیم، انسان کہتا ہے جب ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی کون ان کو زندہ کرے گا؟ قل، کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ، کہہ دے میرے حبیب، یحییھا الذی انشاھا اول مرہ، زندہ وہ کرے گا جس نے ہڈیوں کو پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ اپنی ساری مخلوق کے ساتھ علم رکھنے والا ہے۔ کس ہڈی کو بنایا، کیسے بنایا، کہاں گم ہو گئی، سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔
جی کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کہہ دے گا کہ یہ ہو جا پس ہو جائے گا۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون، پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، تم نے لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ یہ مت سوچو کہ کیسے ہوگا، یہ سوچو کہ قیامت قائم کرنے والا کون ہے، جو اتنی قدرتوں والا ہے، اس کے لیے قیامت قائم کرنا کوئی مشکل بات نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں انکم لفی قول مختلف، مختلف باتوں میں، عجیب و غریب باتوں میں اور بحثوں میں تم پڑے ہوئی ہو، اللہ کی قدرت پر غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ اچھا کون منکر ہے قیامت کا؟ فرمایا یؤفک عنہ من اوفک، قیامت کے بعد سے وہی دور کیا گیا جو اصلی طور پر دور ہی ہے، جو بھٹکا ہوا ہے، جس کو محروم کر دیا گیا، جو حقیقت میں سچا مچا محروم ہے، وہی انکار کرتا ہے۔ جس کے دل میں ذرا بھر بھی ایمان ہے وہ اللہ کی قدرت کا منکر ہو نہیں سکتا، وہ سمجھتا ہے اللہ بڑی قدرت والی ذات ہے، جو چاہے سو کر لے، اس سے کوئی پوچھنے والا، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا یؤفک عنہ من اوفک، کون شک کرتا ہے؟ وہ شک کرتا ہے جو پھیر دیا گیا ہے، جو ہدایت سے دھدکار دیا گیا ہے، وہی قیامت کا منکر ہے، وہی اللہ کی قدرت کا منکر ہے، ورنہ ایمان والا کبھی اللہ کی قدرت سے انکار نہیں کر سکتا۔ اچھا اللہ فرماتے ہیں قتل الخراصون، برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے اٹکل کرنے والے۔ اٹکل کرنے والے کیا؟ ایک طرف تو دلائل ہیں، اللہ کی قدرت کے بے شمار دلائل ہیں، اور دوسری طرف جھوٹے بہانے ہیں، خواہ مخواہ کے اعتراضات ہیں، وہ اٹکل پچو کر رہے ہیں، کوئی دلیل ان کے پاس موجود، بھلا اللہ کی قدرت کے مقابلے میں کون سی دلیل ہوگی؟ بھلا اللہ کی وحدانیت کے مقابلے میں کون سی دلیل قائم کر لیں گے؟ لہذا دلیل کوئی نہیں، بس اٹکلیں کرتے ہیں، ادھر ادھر کی مارتے ہیں۔ قتلا، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، الخراصون، اٹکلیں کرنے والے، بہانے بنانے والے، ادھر ادھر کی باتیں اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں کرنے والے۔ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو غفلت میں بے ہوش ہو گئے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں دنیا کی لذتوں میں پڑھ کے جنہوں نے آخرت کو بھلا دیا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کے جنہوں نے موت کو بھلا دیا ہے، دنیا کی لذتوں میں پڑھ کے اللہ کی قدرت کے منکر اور غافل بن گئے ہیں، یہ وہی بد نصیب لوگ ہیں۔ ان کے کیا سوالات ہیں؟ یسألون ایان یوم الدین، اور کچھ نہیں اعتراض تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ قیامت کس دن آئے گی؟ تاریخ آ کر پوچھنے لگ جاتے ہیں، ارے تم تاریخ کو چھوڑو، تم قیامت کی تیاری میں لگو، تمہیں اس بات سے کیا غرض کہ اللہ آج قیامت قائم کرے گا یا پرسوں کرے گا یا ترسوں کرے گا؟ تاریخ کا سوال کیوں کرتے ہو؟ اللہ کی قدرت پر یقین رکھو، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر یقین رکھو اور قیامت کی تیاری کرو۔ ایک شخص نے آ کے سوال پوچھا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا قیامت تو آ جائے گی، تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے وہ بات بتا۔ تیرے ذمہ تیاری ہے قیامت کی کہ تو نے اللہ کے سامنے جب پیش ہونا ہے، تیری تیاری کیا ہے تو اس کی فکر کر۔ اور سورۃ النازعات میں کیا فرمایا؟ یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیم انت من ذکراها الی ربک منتہاها، میرے محبوب تجھ سے آ کے بڑے شور سے پوچھتے ہیں بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ میرے محبوب اس سوال کا آپ سے کیا تعلق؟
یہ تو تب پوچھے نا جب آپ نے یہ کہا ہوگا میں قیامت قائم کروں گا، پھر وہ پوچھا اچھا جی کب کریں گے؟ آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ میں قیامت قائم کروں گا، حضور تو کہتے ہیں قیامت اللہ قائم کریں گے۔ مجھے اللہ نے کہا ہے کہ بتاؤ میرے بندوں کو کہ میں اس دنیا کو ختم کروں گا، اب کب کرے گا وہ اللہ کے علم میں، جب اللہ چاہے گا کر لے گا۔ تمہیں قیامت پر ایمان رکھ کر اس کی تیاری کرنی چاہیے، لیکن بے وقوف آدمی فضول سوال کرتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألون، سوال کرتے ہیں، ایان یوم الدین، کب ہوگا جزا کا دن، کب ہوگا بدلے کا دن۔ اللہ فرماتے ہیں وہ دن ہوگا جس دن تمہیں آگ پر پیش کیا جائے گا، یوم ہم علی النار یفتنون، یہ وہ دن ہوگا جس دن آگ پر فتنے میں ڈالے جائیں گے، آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، یہ ہوگا بدلے کا دن۔ اور پھر حکم ہوگا ذوقوا فتنتکم، چکھو اس آزمائش کو۔ استغفر اللہ میں محفوظ فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ میں آگ سے نجات نصیب فرما۔ تو کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم، چکھو اس اپنے آزمائش کو جس کا انکار کرتے تھے، اب جہنم میں جانے کا تمہارا وقت ہو گیا ہے۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہی ہے جسے تم جلدی مانگتے تھے، روزانہ نہیں پوچھتے تھے کب آئے گی قیامت، کب آئے گی قیامت، اب آ گئی ہے اور تمہاری قسمت میں عذاب لکھا ہے، سو تم نے جہنم میں جانا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا، اللہ کہتے ہیں ہواؤں کے چلنے کو دیکھو، بادلوں کے چلنے کو دیکھو، بارش کے برسنے اور اولوں کو دیکھو، آسمان جو ستاروں سے بھرا ہوا ہے اس طرف دیکھو، غرضے کہ جدھر دیکھو گے ادھر تمہیں اللہ کی قدرت دکھائی دے گی۔ جب اللہ کی قدرت اتنی واضح ہے تو پھر اس بات کا کیا معنی کہ قیامت کب قائم ہوگی اور کیسے ہوگی؟ جو اتنی قدرتوں والا ہے، جو بنجر زمین سے لہلہاتے کھیت اگا سکتا ہے، جو آسمان کو بغیر ستونوں کے قائم کر سکتا ہے، جو بادل برسا کر اللہ تعالیٰ سبزہ اور پھل پھول پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ قیامت نہیں پیدا کر سکتا؟ اس کے لیے قیامت قائم کرنا کون سی مشکل بات ہے؟ یقیناً وہ اللہ قیامت بھی قائم کر لے گا۔ بے وقوف لوگ پھر پوچھیں گے کب کرے گا جی؟ تو جب وہ چاہے گا کر لے گا۔ تم اس بات میں کیوں پڑھتے ہو کہ کب کرے گا؟ جو تاریخ اللہ نے نہیں بتائی اس میں تمہیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم قیامت کی تیاری کرو، جب رب چاہے گا تب قیامت قائم ہوگی اور یقیناً ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان بالآخرت پر یقین کامل نصیب فرمائے۔